ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, تنقید بڑی ہو گئی ہے, کوئی پازیٹیوز کو اسٹرینتھ بھی ہے زرداری صاحب کی, پیپلز پارٹی کی, اس گورنمنٹ کی؟ اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا. 3 بہت اہم پازیٹیو چیزیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اتنی پازیٹیو ہیں کہ میں بہت امپریسڈ ہوں ان سے. یہ ساری نیگیٹو باتیں چھوڑ کے 3 بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک, زرداری صاحب دلیر آدمی ہیں, نار آدمی ہیں. یہ کب سے کہہ رہے ہیں, اور بے نظیر یہ کہتی تھی, اور زرداری صاحب پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم, انتہا پسندی, یہ پاکستان کا سینٹرل پرابلم ہے اس وقت. نہ آپ مانتے تھے, نہ ہمارے باقی میڈیا کے اینکرز مانتے تھے, نہ میں مانتا تھا, نہ کوئی اور مانتا تھا, نہ اس ملک میں کوئی مانتا تھا. ہم نے تو طالبان کو ہیرو بنایا ہوا تھا. ہماری جو نفرت ہے امریکہ کے خلاف, اس کو بیس بنا کے ہم نے طالبان, کیونکہ ان سے لڑ رہے تھے. زرداری صاحب واحد شخص ہیں جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیررزم مسئلہ ہے, اور آج سارا پاکستان متفق ہے, اگری کرتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. تو یہ داد دینی چاہیے انہیں کہ انہوں نے پہچانا کہ یہ میجر ایشو ہے اور اس کے اوپر ڈٹ کے کیا. اور پھر جب دیکھا کہ عوام ساتھ نہیں ہے تو سوات اکارڈ کی طرف بھی بڑھے, حالانکہ انہیں پتا تھا کہ یہ نیگیٹو چیز ہے, یہ سوات اکارڈ چلے گی نہیں. 1 مہینہ ڈیلے کرنے کی کوشش کی, پھر پارلیمنٹ سے اجازت لی, جمہوری طریقے کے ساتھ اگری بھی کیا, اور جمہوری طریقے کے ساتھ اس کو ختم بھی کیا, اور پھر فوج کو کہا کہ کیجیے. آج سب ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ تھا. بہت بڑی چیز ہے یہ. نمبر 2, ہندوستان کے ساتھ امن کی بات کی. یہ نواز شریف صاحب کرنا چاہ رہے تھے, ان کو ڈیریل کر دیا گیا. مشرف صاحب بعد میں سمجھے کہ نواز شریف صحیح کر رہے تھے, مشرف صاحب نے بھی پیش رفت کی, مگر وہ اڑ گئے. زرداری صاحب نے آ کے اس کو بڑھایا ہے, اور یہ ہندوستان کی بدقسمتی اور ہماری بدقسمتی ہے کہ زرداری صاحب کی بات ہندوستان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے ہندوستان کے ساتھ, ہندوستان کو بھی احساس ہونا چاہیے اس بات. اور تیسری بات جو کہ پاکستانیوں کو پسند نہیں ہے, انہوں نے جو امریکہ کے ساتھ مکا کیا ہے, جو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے مفاد کی بات ہے. سیدھی سی بات ہے, ہمارے پاس گھاس ہے کھانے کو اس وقت, اور انہوں نے مکا جو یہ کر رہے ہیں, یہ جو ڈیلز کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, یہ پاکستان کے فیور میں ہے. یہ اس میں اب کوئی شک نہیں رہا. یہ بجلی کا بحران, یہ دوسرا کرائسس, یہ تیسری کرائسس, آپ کو پیسے کی ضرورت ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے. اور ان ڈیلز کے نتیجے میں کوئی ہمارا نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز نہیں ہو رہا. یہ پہلے یہ احساس تھا کہ شاید ہمارا نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز ہو رہا ہے, کیونکہ امریکہ کی جنگ ہے یہ. اب پتہ چلا کہ یہ ہماری جنگ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا, بات کرنی اور ان سے امداد لینی, یہ ہمارے مفاد کی. یہ 3 بہت بڑی اہم چیزیں ہیں جو زرداری صاحب نے کی, اور میں داد دیتا ہوں ان کو. زرداری صاحب کے بارے میں مزید بات کریں گے. سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ کالر لائن پہ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سیٹھی صاحب میرے 2 پریسائز کوشچنز ہیں جی, اور 15 سیکنڈ کی تمہید بھی باندھوں گا. لندن اے پی سی سے آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب سے کو, تو پیپلز پارٹی اب تک ان کو دے رہی ہے, انہوں نے ان ریٹرن پیپلز پارٹی کو کچھ بھی نہیں دیا. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت 17th امینڈمنٹ کی بات جب چل رہی, 2 سوال ہیں میرے. یہ پہلا ہے, تو کیا پیپلز پارٹی ایک اور بیوقوفی نہیں کرے گی کہ اگر ضیاء الحق کی وہ ترامیم بیچ میں کلب نہیں کرے گی, اور صوبائی خود مختاری کا معاملہ اس وقت اگر پنجاب سے طے نہ کرایا گیا تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے زرداری صاحب پہ داغ کی بات کی, 11 سال مقدمے چلے, سنے گئے, پروو نہیں ہو سکے. ایک اور پھر آپ نے بات کی کہ نواز شریف اور جوڈیشری مل کے ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں ان کو. میرا صرف یہ ہے کہ زرداری کا داغ کے علاوہ بھی کہیں اور ایک بڑا داغ ہے جس کے بیٹے کی سنوائی نہیں ہوئی تھی. وہ داغ بقایا ابھی بھی 20 تاریخ کو جب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا, اس کے بعد آپ دیکھیں, فیصلہ کر لیں کہ کیا آیا وہ فیصلہ صحیح سنا گیا تھا یا ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. بہت شکریہ آپ کے سوالوں کا. مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی ان کے سوال کی. آپ کو سمجھ آئی کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ 20 تاریخ کے جو فیصلہ, مجھے اس کا کوئی کلو نہیں ملا ایگزیکٹلی کہنا کیا چاہ رہے تھے. ایک تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو دیا گیا ہے, پیپلز پارٹی نے بہت کچھ دیا ہے, نواز شریف صاحب نے ان ریٹرن کچھ نہیں دیا. ہاں, تو نواز شریف صاحب کیوں دیں ان کو؟ نواز شریف صاحب پاپولر ہیں, یہ غلط فیصلے کر رہے ہیں, تو یہ دینے لینے کی بات تو سیاست میں نہیں ہوتی. سیاست میں تو یہ ہوتی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے اور پاور چھیننا کیسے. تو میں نے جیسے عرض کیا, زرداری صاحب نے بہت سی حماقتیں کی ہیں, اور اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب زیادہ پاپولر ہو گئے. نواز شریف صاحب نے بہتر کارڈز کھیلے, اور جو وعدے کیے تھے, وعدے تو عوام کے سامنے کیے تھے نا, وہ تو نہیں توڑنے چاہیے تھے نا, تو اس کا سارا فائدہ نواز شریف صاحب کو ملا. سیٹھی صاحب 17ویں ترمیم ایک ایسا ایشو ہے, اس کے بارے میں مختلف پارٹیز کے مختلف بیانات آتے ہیں. اب جو انہوں نے ٹائم فریم دوبارہ نہیں دیا, کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی. میرا خیال ہے سوال لے لیں ایک اور سوال. اس وقت ہمارے پاس ابھی کالز آ رہی ہیں, لیکن ابھی جیسے ہی میں تھرو ہوں گی ہم سوال لیں گے. 17ویں ترمیم کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے, ابھی تک کوئی کلیئر بات نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کمیٹی ہے, لیکن
اس کا کیا دیکھیے کلیئر ہونی چاہیے نا. ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ 17ویں ترمیم ختم ہوگی, ٹھیک ہے, یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جی کب ہوگی, مگر بے نظیر نے وعدہ کیا, زرداری صاحب نے وعدہ کیا, آپ بھی یہ چاہتے ہیں, میں بھی یہ چاہتا ہوں, عوام بھی یہ چاہتی ہے, تو کیوں نہیں کرتے؟ سیٹ صاحب کالر لائن پر ہیں ہمارے ساتھ, ان کی سوال لینا ہمارے لیے اس وقت زیادہ ضروری ہے. جی جی فرمائیے, کوشچن کیجیے اپنا. السلام علیکم جی, میرا صرف کوشچن یہ ہے کہ پروگرام تو بڑا اچھا چل رہا ہے آپ کا, اس میں بہتر ہوتا کہ اگر آپ ساتھ کوئی امپارشل سے آدمی بھی بٹھائیں جو آپ کو صحیح اس کا جواب میں دیتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ سوال بڑی سیدھی سی بات ہے, وہ کہتے ہیں جی اور بھی لوگ بٹھانے چاہیے. بات یہ ہے کہ میں کوئی پارٹی پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں, میں نہ پیپلز پارٹی کا ہوں نہ میں مسلم لیگ کا ہوں, میری ایک اپنی ویو ہے, یہ پروگرام میری ویوز کے بارے میں ہے. آپ مجھے کویسچن کر رہے ہیں, اسی لیے ان کو موقع دیا ہے اب کہ ہم نے لائیو کر دیا یہ پروگرام کہ لوگ اپنے سوال پوچھ سکیں, جس کا میں جواب دوں گا, میں جواب دوں. تو مجھے آپ کو پوائنٹ آف ویو ہے, میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اب آپ کو نہیں پسند تو آپ فون کریں, اسی لیے آپ سے کہا کہ آپ کریں, مگر مجھے ضرورت نہیں ہے کہ دو میں پولیٹیکل, وہ تو باقی پروگرام کر رہے ہیں کہ ہر پروگرام میں ہر بندے کی ویو آ رہی ہے, تو اس سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. ویسے بھی یہی ہے نا کہ آپ کا انڈیپینڈنٹ ویو ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹ ویو ہونا چاہیے میں نہ پارٹی پولیٹیکل نہیں ہوں, بالکل نہیں ہوں, میں کسی پارٹی کے میرا. اور اس پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر جو بات کی گئی ہے وہ دونوں سائڈز کی گئی ہے, دونوں پارٹیز کی گئی ہے. اسٹرینتھ اور ویکنس اگر دیکھا جائے تو کیونکہ حکومت وقت زرداری صاحب کی ہے, اور زرداری صاحب نے کتنے کیلکولیٹڈ ڈیسیژنز لیے ہیں, کیا نہیں لیے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مزید کوسچنز ہمارے پاس ڈیفینیٹلی آئیں گے, لیکن وقت بھی سیٹھی صاحب بالکل ایسا ہے کہ وہ لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آگے جو وی شوڈ لک وے فارورڈ کی فارورڈ لکنگ اپروچ ہونی چاہیے, کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں, رجیم چینج آپ نے کہا از ناٹ دی سولوشن, کیا ہوگا اب؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں آگے پھر ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے اور آ رہی ہے. میری پہلے بھی یہ ایڈوائس تھی, ابھی بھی یہ ایڈوائس ہے کہ زرداری صاحب کو میاں صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ملک کے مفاد میں کچھ چیزیں کرنی چاہیے. اگر اس میں اور یہ کمزور ہو جاتے ہیں ذاتی طور پہ تو آئی ڈونٹ مائنڈ, اگر ملک کا فائدہ اس میں سمجھتا ہوں یہ پریزیڈنشل پاورز کم ہونے چاہیے, پرائم منسٹر سسٹم بننا چاہیے. زرداری صاحب کو نہیں یہ پریزیڈنسی لینی چاہیے تھی, اگر لے لیے تو اب سیریمونیل پریزیڈنٹ بن جائیں, پارٹی کے ہیڈ ہیں, اس سے ملک فرسٹ کلاس چلے گا, کوئی ایسی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کے لیے راستہ کھلنا چاہیے. یہ ایک مین سٹریم پارٹی کے لیے ان کے سربراہ کو راستہ روک کے, کیونکہ مشرف نے یہ کیا تھا اور یہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے, بالکل یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ جمہوریت کا تقاضا بھی نہیں. ان کو تھرڈ وہ جو کلاز ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر کا کلاز ختم کرنا چاہیے. اب تو میاں صاحب اگلے 6 ہفتے میں انشاءاللہ پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے, سیٹھی صاحب بہت شکریہ, اور وہاں بیٹھ کے میاں صاحب سیاست کریں گے. سیٹھی صاحب بہت شکریہ, آپ کا وقت ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. آج جو ڈسکشن ہوئی اس میں دیکھا آپ نے کہ سکور کارڈ کیا رہا ہے, زرداری صاحب کا, اس گورنمنٹ کا تنقید بھی کی گئی, لیکن جو پازیٹیو باتیں تھیں وہ بھی کی گئیں, جن کے بارے میں سیٹھی صاحب کا خیال یہ کہ وہ پازیٹیو باتیں. اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو اپنا کامنٹ ہمیں ضرور بھیجیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ, اللہ حافظ.